برادران ملت، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب اور سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ آج نماز تراویح میں پڑھی گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ چند باتیں سورہ لقمان کے بارے میں عرض کروں گا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اور یہ بات ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی۔ آپ حکیم بھی تھے اور لقمان حکیم کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن عظیم میں بیان کیا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو کس کس چیز سے روکا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر حضرت لقمان حکیم کی نصیحت کے نام سے کتابیں اور رسالے وغیرہ بھی ملتے ہیں۔ یقیناً جو نصیحتیں آپ نے کی تھیں وہ انتہائی لاجواب تھیں، بہتر زندگی گزارنے کے لیے اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی لاجواب نصیحت تھی وہ۔ تو چند نصیحتیں قرآن عظیم نے بھی اپنی نقل کیا ہے اور سورہ لقمان کے اندر موجود ہے۔ اپنے بیٹوں سے آپ کہتے ہیں، اے بیٹوں، اور سمجھانے کے بعد، بیٹا کبھی شرک مت کرنا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جناب سیدنا لقمان اپنے بیٹوں کو شرک سے روکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے جب اپنے بیٹوں کو روکا تو فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بیٹا جب کسی سے بات کرو نا، مفہوم بتا رہا ہوں، ہو بہو ترجمہ نہیں، جب کسی سے بات کرو نا تو اپنی آواز تیز نہ کرو، یعنی خوب چلا کے بولنا، عجیب قسم کی آواز نکال کے بولنا، اور چلانے کی آواز کو گدھے کی آواز سے انہوں نے مثال دی ہے۔ بھئی آپ انسان ہو، سلیقہ اور طریقے سے اپنی بات کہو۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ بھی ایک نصیحت فرمائی۔ اس طرح سے آپ نے اپنے بیٹوں کو شرک سے روکا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹو نماز قائم کرو۔ اس طرح سے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہنا۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، بیٹا مصیبت پر صبر کرنا۔ میں ہو بہو جو ترجمہ ہے کنز الایمان کا وہ بالکل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ اس طرح سے پھر آپ نے ایک ایک کر کے انہیں کئی نصیحتیں فرمائی۔ اکڑ کر بیٹا زمین پر مت چلنا۔ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور دوسرے مقامات پر بھی کئی ایک چیزوں کی آپ نے انہیں نصیحت فرمائی۔ تو نصیحت کے حوالے سے سورہ لقمان کے اندر انتہائی قیمتی باتیں موجود ہیں جو یاد بھی کرنی چاہیے، ذہن نشین بھی کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو سکھانا بھی چاہیے۔ سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ ہے، بڑی مبارک سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر جو ہماری روح اور سب کی روح نکالتے ہیں ملک الموت، ان کا نام بھی موجود ہے۔ ان کا نام ملک الموت جو ہے یہ اس میں موجود ہے، ویسے ایک ان کا نام اسرائیل بھی ہے۔ اس کے بعد جو سورہ شروع ہے اس کا نام ہے سورہ احزاب، چونکہ ایک جنگ ہوئی تھی مدینہ میں جس کا نام تھا غزوہ احزاب، اور اس غزوے کا ایک اور نام تھا غزوہ خندق، جس میں خندق کھودی گئی تھی مدینہ کے اگل بغل میں، اور خندق کھود کر کے دشمن سے مقابلہ کیا گیا ہے تاکہ دشمن حملہ کر کے شہر میں نہ گھس سکیں۔ تو اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی تو مدینہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اکثر احکام نازل ہوئے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زیادہ سے زیادہ مدینہ میں نازل ہوئے ہیں۔ اور مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں توحید، رسالت، شرک، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے متعلق، آخرت، قبر، ان کے متعلق زیادہ تر آیتیں مکہ شریف میں نازل ہوئی ہیں۔ ابھی جو سورہ احزاب ہے اس میں بڑے قیمتی اور اہم مسائل ہیں، جلدی چند مسائل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک،
جو سب سے اہم ہے اور ہمارے معاشرے میں آج پھیل چکا ہے، اس کو روکنے کے لیے قرآن عظیم پارہ نمبر 21 سورہ احزاب پڑھیں۔ ادعوا لآبائہم، پکارو ان کو ان کے باپوں کے نام سے۔ یہ بھی مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے، لوگ بچے کو گود لے لیتے ہیں، بچپن میں گود لینے کے بعد کیا کرتے ہیں، اپنا نام ڈال دیتے ہیں، کاغذ میں اپنا نام، ولدیت میں اپنا نام، ہر چیز میں اپنا نام، اور باقاعدہ کچھ لوگ خرید بھی لیتے ہیں، کچھ لوگ اسٹامپ پہ لکھا بھی لیتے ہیں۔ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ بچہ گود لینا جائز ہے، مگر ولدیت بدلنا یہ حرام ہے۔ جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا بیٹا رہے گا، اس کو کبھی بھی بدلا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ جس کا بھی بیٹا آپ نے لیا، بہن کا لیا، بھائی کا لیا، کسی کا بھی لیا، یا کسی کی بیٹی لے لی، ولدیت بدلنا یہ تو سخت حرام ہے، کسی بھی طرح سے یہ جائز نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی اناتھ بچے کو لے لیا، پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے، پھر بھی اپنے آپ کو ولدیت میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ احزاب پارہ نمبر 21 میں بڑی تفصیل سے آیا، اس کا ایک مفہوم بھی ہے، وہ عرض کروں گا۔ اس میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کو لے پالک بولتے ہیں، گود لینے کا مسئلہ، تو یہاں پر وہ بیان کرنا ذرا مشکل کام ہوگا۔ دوسرا مسئلہ آپ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کے، ایمان والوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور وَأَزْوَاجُهُ، اور ان کی بیویاں، أُمَّهَاتُهُمْ، تمہاری مائیں ہیں۔ تو جو ماؤں کا احترام ہے وہ حضور کی بیویوں کا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ احترام ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی اور آگے دماغ لگا لے کہ ماؤں سے پردہ بھی تو نہیں ہوتا، تو کیا حضور کی بیویوں سے پردہ ہوگا؟ جی ہاں، پردہ ہوگا۔ وہ ماں ہیں احترام کے مسئلے میں۔ ماں کس مسئلے میں ہے؟ وہ احترام کے مسئلے میں وہ ہماری ماں ہیں، بلکہ ہماری ماؤں سے بھی کروڑوں گنا وہ افضل ہے۔ تو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات جو ہیں یہ ہم مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اس کے بعد اس غزوے کے بارے میں بتایا گیا جو غزوہ خندق ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انعام بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، آندھی بھیج کر کے ایک ایسا عذاب بھیجا جس میں دشمن تربتر ہو گئے اور وہ شکست کھا کے بھاگ گئے۔ تو اس کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم واقعہ اس میں بیان ہوا تھا، اور وہ تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دراصل ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہتے تھے، بڑے پیار سے، بہت محبت کرتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ حضرت خدیجہ نے حضور کو دے دیا تھا، اور یہ بچپن سے حضور پاک کے پاس رہے، اس طرح سے رہے، اتنا پیار حضور نے ان کو دیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کے باپ کو معلوم پڑا، کسی جنگ میں کچھ ایسا ہوا تھا، یہ اپنے باپ سے جدا ہو گئے تھے، بچھڑ گئے تھے، لا کے غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا گیا تھا، حضرت خدیجہ کے یہاں آئے، پھر حضور کی غلامی میں آ گئے۔ جب ان کے باپ کو معلوم پڑا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے اور فلاں شخص کے پاس میں، تو وہ آئے لینے کے لیے، اور حضور سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے دے دو آپ، اور جو خرچ لگا ہے پالنے پوسنے جو بھی مجھ سے آپ لے لو۔ بڑی باتیں کہی۔ حضور پاک نے کہا نہیں، آپ لینا چاہو یا آپ کا بیٹا ہے، جانا چاہیں تو آپ لے جاؤ۔ تھوڑا وہ بڑے ہو گئے تھے۔ یقین جانیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح ماں اپنے بچوں سے جدا ہوا روتی ہے نا، ایسے رونے لگ گئے۔ اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ غلام، بیٹا تم غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے، اپنے گھر میں رہو گے، آزادانہ زندگی گزارو گے۔ انہوں نے جو اپنے الفاظ میں باتیں کہی بڑی زبردست تھی، میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں کہ انہوں نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کی غلامی دنیا کے آزادی سے بہتر ہے۔ اتنا پیار انہیں حضور سے مل گیا تھا کہ وہ حضور کو چھوڑ کے گئے ہی نہیں۔ تو میرے آقا انہیں بڑی محبت کے ساتھ اپنا بیٹا کہتے تھے، اور ایسی محبت تھی کہ مکہ میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی کہ زید ابن محمد، یہ بات پھیل چکی تھی۔ اب یہ ہو گئے منہ بولے بیٹے۔ کیا ہو گئے؟ منہ بولے بیٹے۔ خیر یہ واقعہ یہیں ختم کرتے ہیں، اب آگے سوچئے۔ ایک وقت آیا، حضرت زید بڑے ہو گئے، اب ان کی شادی کی گئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جب ان کی شادی ہوئی اور آپس میں ان کی بنی نہیں تو طلاق ہو گیا۔ جب طلاق ہوا تو حضرت زید کی بیوی سے اللہ کا حکم تھا، میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا۔ اس پر لوگوں نے آواز اٹھا دی، یہ کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیا۔
حالانکہ ایسی کوئی بات ہے کیا؟ بھائی منہ بولا بیٹا بیٹا تو نہیں ہوتا. پورے محلے میں آپ سب کو بیٹا بولتے رہتے ہو. جو عمر دراز لوگ ہیں سب کو ہی بیٹا بولتے ہیں. سب بیٹا ہو جائیں گے؟ سب کو بیٹی بولتے سب بیٹی ہو جائیں گے؟ تو منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. منہ بولی بیٹی اصلی بیٹی نہیں ہوتی. ایسے منہ بولی ماں ماں نہیں ہوتی. منہ بولا باپ باپ نہیں ہوتا. منہ بولا بھائی اصل والا بھائی نہیں ہوتا. منہ بولی بہن بہن نہیں ہوتی. شرعی مسائل اور ہیں، منہ بولی بات اور ہے. تو اب چونکہ ان لوگوں نے افواہ اڑا دی تھی کہ معاذ اللہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، قرآن عظیم میں اس کا جواب دیا گیا اور بڑے تفصیل سے اس بات کو بیان کیا گیا. تو اس سورہ کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے. کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، نام صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا ہے. باقاعدہ زید نام بھی آ گیا ہے. پھر اس سورہ کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کو مخاطب کر کے چند باتیں بتائی گئی ہیں، چند احکام بتائے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد اہل بیت کا ذکر آیا ہے اور بڑی مشہور آیت ہے، کثرت سے پڑھی جاتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت میں حضور کی تمام بیویاں، حضور کے تمام بیٹے اور حضور کی تمام بیٹیاں، حضرت امام حسن و حسین اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں. کچھ لوگ صرف حسنین کریمین سیدہ فاطمہ اور مولا کائنات ہی کا نام لیتے ہیں، حالانکہ یہ عقلاً بھی غلط ہے اور نقلاً بھی غلط ہے. نقلاً اس طرح سے کہ قرآن پاک میں جہاں یہ آیت ہے نا وہاں بیویوں کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. اور کون نہیں جانتا کہ دنیا بھر میں بیویوں کو گھر والی بولا جاتا ہے. بولتے ہیں نا گھر والی. ارے بھائی آپ کے اہلیہ کیسی ہیں؟ اہل. تو اتنی مشہور چیز میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندہ جاتا ہے کہ بیوی گھر والی ہی ہوتی ہے. تو حضور کی جو تمام جو بیویاں ہیں یہ اہل بیت ہیں، اور پھر حضور کی جو تمام بیٹیاں ہیں 4 وہ بھی اہل بیت، جو 3 بیٹے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا امام حسن و حسین بھی اہل بیت ہیں اور مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار بھی اہل بیت ہیں. تو یہ چونکہ آیت کریمہ 22ویں پارے کے شروع میں موجود ہے. پھر اس کے بعد اسی سورہ کے اندر وہ مقدس مبارک معظم آیت کریمہ بھی ہے جو ختم نبوت کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور اس کا معنی حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ ختم نبوت کی آیت مقدسہ بھی پارہ نمبر 22 صفحہ نمبر 2 سورہ احزاب کے اندر موجود ہے اور یہ بڑی مبارک اور مقدس آیت ہے. اسی آیت پر حملہ کر کے اور اسی آیت کا معنی بگاڑ کر کے ایک جماعت تیار ہوئی جس کو قادیانی کہا جاتا ہے. اور قادیانیوں نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا معاذ اللہ، اور اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے قادیانی اور احمدی کہے جاتے ہیں. احمدی. اور میں تھوڑا سا اور فوکس کر دوں آپ کو، پلے اسٹور پہ، گوگل پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ ان کے اتنے سارے ایپس اور چینل اور اتنے سارے سائٹس ہیں نا کہ اچھے پڑھے لکھے بھی پرکھ نہیں سکتے. دن رات میرا وہی کام ہے، اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھے خاصے جو کہتے ہیں نا ہم اچھا برا سمجھتے ہیں، ہم خود سمجھیں گے کہ کون اپنا ہے کون بیگانہ، پرکھ نہیں پائیں گے کس کا ہے، حالانکہ یہ قادیانیوں کا بنایا ہوا. ایسے ہی انہوں نے بہت سارے اپلیکیشن پلے اسٹور پہ اپلوڈ کر دیے ہیں جو قادیانیوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور قادیانی مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ انہوں نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا. جو ان کو مانے گا وہ اسلام سے خارج ہے. اب ہم جو روکتے ہیں لوگوں کو بھائی ان چیزوں سے علم مت سیکھو، اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی فرق نہیں کر سکتے، تو عام آدمی کیسے پرکھے گا؟ اور میں بہت ساری باتیں ہٹ کر کے آپ کو بتاؤں، اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوں گے تو ایک ٹکلا شخص سخت آتا ہے، ٹکلا سا ہے، داڑھی اتنی سی ہے اور بڑا عجیب اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، اس کے لاکھوں فالورز ہیں. اور وہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ریاض گوہر شاہ کا ماننے والا ہے، اور یہ لوگ بھی اسلام سے خارج ہیں. اور اس طرح سے بلیک باقاعدہ بورڈ لگا کر کے سکھاتا ہے، اللہ تصوف کی باتیں سکھاتا ہے اور کیا کیا سکھاتا ہے. اور بہت سارے لوگ اس کو واہ واہ سبحان اللہ کیا دین کی باتیں ہو رہی.
بے شمار لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے گمراہی کے بہت سارے راستے کھول دیے گئے ہیں، اور بلانے والے میٹھی میٹھی باتوں سے بلا رہے ہیں۔ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، دشمن تو اپنا کام کر ہی رہا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے سائٹس بھی ہیں، بہت سارے ایپس بھی ہیں، بہت سارے چینل بھی ہیں جس پہ باقاعدہ وہ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، بہت ساری کتابیں بھی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، تحدیث نعمت کے طور پر تقریباً 4 سے 5 سال پہلے ایک کتاب اہل سنت کی لائبریری کے اندر شیئر کی جا رہی تھی، اور میرا اپنا مزاج ہے، دن رات وہی اپنا فیلڈ بھی ہے۔ جیسے ہی میں نے کتاب کھولا، کتاب بڑی اچھی لگی، اس میں صحابہ کرام کا ذکر تھا، ازواج مطہرات کا ذکر تھا، اور کتاب جب نیچے گیا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ وہ کتاب قادیانیوں کی تھی۔ یعنی اوپر اتنی مٹھاس تھی کہ آدمی پڑھنے پہ مجبور ہو جائے، اور جب آپ پڑھیں گے تو ذہن آپ کا بن جائے گا۔ جب ذہن بن جائے گا تو جب اوپر کی باتیں آپ نے قبول کر لی تو نیچے والی باتیں خود بخود قبول کر لیں گے۔ یہ تمہید ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے کتاب دیکھی نیچے تو باقاعدہ ان کے خلفاء کا نام، اچھا جانتے کیا کرتے ہیں؟ قادیانی جو ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے لوگوں کو بھی، اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتا تھا۔ کیا؟ اور وہ جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، خلفائے اربعہ کا ایک عظمت و مقام ہے نا، عشرہ مبشرہ، تو وہ اپنے لوگوں کو بھی یہ نام دیا ہے، عشرہ مبشرہ، خلفائے اربعہ، اس طرح کے نام اس نے بھی معاذ اللہ دیا ہے۔ تو ایسے بہت سی باطل جماعتیں گھر گھر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا ہے راہوں میں، جو راستہ بھولے یہ اس کی قسمت ہے۔ خیر، اسی پارے میں اور اسی سورہ میں، سورہ احزاب کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر بھی کہا گیا۔ شاہد کا معنی گواہ بھی ہوتا ہے اور حاضر بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گواہ اور ظاہر سی بات ہے، گواہ جو ہوگا وہ حاضر ہی ہوگا۔ بھائی گواہی دینے کے لیے حاضر ہونا تو ضروری ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنایا ہے، گویا کہ آپ تمام امت کے لیے گواہ ہیں۔ تو جب گواہ ہوئے تو پھر کیا ہوئے؟ حاضر ہوئے۔ تو اب سمجھ لو حاضر اور ناظر کا مسئلہ۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں مبشر بھی کہا گیا ہے، نذیر بھی کہا گیا ہے، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اور سراجم منیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اسی مبارک سورہ کے اندر کھانے کا ایک مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب کسی کے ہاں دعوت میں جاؤ نا اور کھانا وانا کھا لو تو بیٹھنا نہیں چاہیے، کھانا کھا کے فوراً نکل آؤ، کیونکہ گھر والے جو افراد ہوتے ہیں میزبانی کرتے ہیں وہ لحاظاً تو آپ کو نکلنے کے لیے بولیں گے نہیں کہ آپ چلے جاؤ بھائی کھانا کھا چکے ہو۔ تو آپ کو بھی اتنا خیال ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے کھانا کھا لیا، اب گھر والے بھی کھائیں گے، فیملی کے لوگ کھائیں گے، لہٰذا بلا وقت ٹائم نہ نکالے، آپ نکل آئے۔ اس کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور اس میں مخاطب ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ وسلم کے صحابہ، اور یہ مشیت الہی ہے، مرضی الہی۔ اللہ تعالیٰ حضور اور صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک امت کو تعلیم دے رہا ہے کہ کیسے کسی گھر پہ جانا چاہیے اور کتنا رکنا چاہیے۔ اسی سورہ کے اندر وہ آیت بھی ہے جس کو آیت درود کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ آیت ایسی ہے کہ جب بھی پڑھی جائے گی تو درود پڑھنا واجب ہے، جب بھی پڑھی جائے گی، ہاں بس نماز میں نہیں اور خطبہ میں نہیں، باقی اس کے سوا یا قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہے اور اتنا ہی تلاوت کرنا ہے تو فوراً آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی جو اصلاح کر دوں، ہمارے یہاں پڑوس ملک سے دیکھ کر کے ایک رواج پا رہا ہے مسجدوں میں کہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو لوگ کہتے ہیں حق نبی، کہتے ہیں نا، یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک آیت مکمل نہ ہو جائے تب تک خاموش رہنے کا حکم ہے، اور آیت مکمل ہوتی ہے وسلموا تسلیما پر، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، بلا شبہ جائز ہے۔ لیکن آیت کے درمیان کوئی بھی آیت پڑھی جائے، درمیان میں آپ سبحان اللہ بھی نہیں بول سکتے۔ یہ جو ہوتا ہے نا اسٹیجوں میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بیچ میں لوگ سبحان اللہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جائز نہیں ہے یہ۔ قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے گا تو خاموش ہو کر سننا یہ واجب ہے، اور پھر اس کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
مفہوم یہ کہ جب بھی قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش رہ کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اصلاح کر لیں. ہاں جب آیت کریمہ مکمل ہو جائے تب آپ درود شریف پڑھیں، اور سارے مسلمان بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. خیر، اسی مبارک سورہ کے اندر وہ آیت کریمہ بھی ہے جو عام طور سے نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. بڑی مبارک آیت ہے اور یہاں معنی وغیرہ ذرا بیان کرنا مشکل ہے. پھر اسی مبارک سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کو ایذا دینا، تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے. رسول کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض. تو جس چیز سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں جان لو اس چیز سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے، اور جس چیز سے سید عالم خوش ہوتے ہیں جان لو ان تمام چیزوں سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں. سورہ سبا پھر شروع ہوتی ہے. سورہ سبا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بالخصوص ذکر ہے کہ اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر فرما دیا تھا. پھر سورہ فاطر وغیرہ کا، اور اس کے بعد کل جو ہے سورہ یاسین کی شروعات ہوگی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا و ملجا